ایک والہانہ اور محققانہ تقریر آپ نے مختصر انداز میں سماعت فرما لی۔ آپ کو معلوم یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے اور وہی کلام بہتر ہوتا ہے۔ خیر الکلام ما قل و ما دل، بہتر کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو دلیل کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سنی لیا ہے، لیکن چونکہ ایک تبصرے کا آپ خواہش مند رہتے ہیں، اسی تبصرے کے تحت عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب لطف و کرم پر آمادہ، سبحان اللہ، جب لطف و کرم پر آمادہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ جب لطف و کرم پر آمادہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ارے دنیا کی مرادیں ملتی ہیں، عقبا کے سہارے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ آخرت کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ کتنے واقعات اولیاء اکرام کے آپ نے سنے اور پڑھے ہوں گے۔ آنے والا آیا، خالی دامن آیا، بے علم آیا، جاہل ہوا آیا، بلکہ یوں کہیے کہ چور بن کر آیا ہے۔ نہ علم، نہ دولت، نہ تقوی، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں۔ آیا کس کے ہاں؟ سرکاری غوث الورا کے ہاں۔ چوری بھی کرنے آیا تو ایک اللہ والے کے ہاں، جہاں پر سوائے لوٹا ٹاٹی اور جو خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں جو عبادت کے لیے ہوتی ہیں وہاں آیا۔ لیکن اللہ کو یہ پسند آیا۔ آیا تو سمجھیے ذرا، کوشش سمجھیے، آیا تو کیسے بھی آیا، نیت کیسی بھی ہو، جب اللہ کے بندوں کے اور نیک بندوں کے قریب کوئی آ جاتا ہے تو نیت خراب لے کر آتا ہے، اچھی بنا کر جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھی بنا کر جاتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی حضرت مولانا روم نے کہہ دیا صحبت یک زمانہ صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال تاتے بیریا۔ سبحان اللہ۔ اب اس شعر کو اگر آپ سمجھ لیں گے کافی سمجھ میں آ جائے گا۔ یک زمانہ، ایک لمحہ، ایک ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھنا، ایک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء کی صحبت میں ایک ساعت بیٹھنا، تھوڑا سا وقت بیٹھنا، کس سے بہتر ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے، آپ نہیں کہہ رہے، یہ وقت سے کہ اپنے بحر العلوم علامت الدہر حضرت مولانا روم کہہ رہے ہیں، جنہوں نے مثنوی شریف فارسی میں لکھی ہے، اور مثنوی شریف میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کا مرتبہ عربی میں ہے، فارسی میں مثنوی شریف کا مرتبہ ہے۔ یعنی اتنا بلند پایا کہ اگر اس کو سمجھ کے آدمی پڑھ رہے تو آپ جانتے ہیں اولیاء اکرام نے کہا کہ اگر فارسی کی مثنوی مولانا روم کی کوئی پڑھ لے ولی بن جائے۔ واہ واہ، وہ کہہ رہے ہیں یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال تاتے بیریا۔ جو ایک ولی کے لمحہ بھر بیٹھتا ہے، وہ 100 سال کی اس عبادت سے جس میں بندہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن کوئی لالچ نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تو لالچ سے عبادت کرتا ہے کہ میں عبادت کروں گا تو اللہ میری بات سنے گا، یہ سنے گا، وہ سنے گا، مجھے یہاں پہنچا دے گا، وہاں پہنچا دے گا، یہ مرتبہ ملے گا، وہ مرتبہ ملے گا، دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ ایک عبادت میں یہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا، ایک جذبہ ہوتا ہے نا۔ لیکن جو عبادت جس میں کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس 100 سال کی عبادت سے بہتر اللہ والے کے پاس لمحہ بھر بیٹھنا بہتر فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں، پڑھنے سے، کتابوں سے، اس سے اس سے ملنے جلنے والوں سے جو باتیں ملیں گی، جو معلومات ملے گی، جو علم ملے گا، جو فراہم ہوگا، وہ دنیا کا فراہم ہوگا،
وہ دنیا کا فراہم ہوگا، لیکن اللہ والے کے پاس جب بیٹھیں گے تو جب اس کے پاس بیٹھیں گے ایک جملہ اگر اس نے ادا کر دیا، وہ جملہ تیر کی طرح محبتوں کے نشانے پر دل پر پڑ گیا، سبحان اللہ، اگر دل میں پڑ گیا تو پھر جب دل گلزار بن جائے گا واہ واہ تو پھر اللہ کی رحمتیں، رسول اللہ کی عظمتیں سب تو اسی میں رہیں گی۔ جب یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو بندے کو پھر کیا چاہیے؟ غوث پاک کے پاس آنے والا آیا تھا، چوری تو آیا تھا، کچھ لے کے آیا تھا۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ کچھ علم ایسے ہیں جو کتابوں سے ملتے ہیں، اور کچھ علم ایسے ہیں کہ نظروں سے ملتے ہیں، نظروں سے ملتے ہیں، کچھ علم ایسے ہیں جو سینے سے ملتے ہیں، ہے نا؟ تو غوث پاک نے کیا کیا تھا؟ چور کو کہا یہ کیا کون کھٹ کھٹ کر رہا دیکھو جا کے، اس کو بھی گھبرا کے بیچارہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، کون آؤ؟ آنے والا آیا تھا ایک سوال لے کر کہ حضور فلاں جگہ کا قطب جو ہے انتقال کر گیا ہے، فوری ضرورت ہے ایک قطب دیجئے۔ دنیا میں 7 قطب ہوتے ہیں جو دنیا کو سنبھالے رہتے ہیں، اس 7 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا، تو کس کے پاس آئے تھے؟ سبحان اللہ کہیے، اللہ نے ہمارا تاجدار بنایا، انہیں غوث پاک کو ہمارا تاجدار بنایا ہے نا، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بے شک بے شک، غوث الورا کے پاس آئے قطب لینے، آپ نے وہاں کسی قطب کو درس کے لیے نہیں بلایا، آؤ 4 دن تمہیں پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تب قطب بنیں گے۔ ارے بھائی تم ایسے کیسے چلے آئے ایک دم سے قطب لینے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیسے چلے آؤ؟ کہہ سکتے تھے نا، لیکن نہیں، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا فوراً ہی غوث پاک نے کہا ارے دیکھو یہاں کچھ قطب اس کو بلا کے لاؤ، جانتے تو سب تھے کہ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں جانتے تھے؟ سوچا کہ جب چوری کرنے آیا ہے تو کچھ لے کے چلا جائے، سبحان اللہ، بلایا اور کہا اب وہ آنے والا جب پکڑا گیا تو بتائیے کیا حال ہوگا؟ تھر تھر کانپ رہا ہوگا نا، وہ تو تھر تھر کانپ رہا ہے، سامنے والا ایک سوال لے کر آیا، قطب مانگ رہا ہے، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، آنے والا قطب مانگ رہا ہے۔ غوث پاک نے اسی تھر تھراہٹ کو محبت کی ایک نشانی بنا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور خالی ولایت نہیں دی، علم دیا، تقویٰ دیا، پرہیزگاری دی، ساری دولتیں منتقل کر دی، ساری دولتیں منتقل کر دی۔ لمحے بھر میں ایک چور کو قطب بنا دے، اسی لیے حضرت مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال تاتے بیریا۔ اگر 100 سال بھی وہ عبادت کرتا رہتا قطب نہ بن پاتا، ولی بن جاتا، قطب نہ بن پاتا، لیکن اللہ کا فضل دیکھو، جب اللہ اپنے کسی بندے کو مقبول بنا لیتا ہے پھر غوث پاک کی کیا شکل ہے، سبحان اللہ۔ غوث پاک کو تو اللہ نے منتخب فرما کے دیا تھا، ماں کے پیٹ سے ولایت دی تھی، ہے نا؟ اتنے ولی، اتنے کامل ولی ہونے کے باوجود ماں کو پیٹ سے جس کو ولایت مل رہی ہو اس کو تو عبادت چھوڑ دینا چاہیے نا، ریاضت چھوڑ دینا چاہیے نا۔ پھر جس سے اللہ کی طرف سے آواز آئے کیا عبد القادر تجھے مرتبہ عاشقی چاہیے یا معشوقی؟ آواز آ رہی ہے، جب جنگلوں میں آپ ہیں، عبادت ریاضت میں مصروف ہیں، تو آواز آتی تھی عبد القادر تمہیں کون سا مرتبہ چاہیے؟ دیکھیے مرتبہ عاشقی، جب کوئی عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے ناز برداری کرنا پڑتی ہے، آگے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور جب معشوقی مرتبہ ملتا ہے تو پھر ناز نہیں اٹھانا پڑتے، ناز اٹھائے جاتے ہیں، ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اماں سے، والدہ سے آ کر کہتے تھے اماں جان ایسی ایسی آواز آتی ہے، تو اماں جان کیا کہتی تھی کہ بیٹا مرتبہ عاشقی نہ لینا، بہت محنت کرنا پڑے گی، اگر آواز آ رہی تو معشوقی لے لینا، برابر ان کی تاکید ہوتی تھی، لیکن آپ کے دل میں یہ تھا
کہ مجھے مرتبہ عاشقی ملے. اللہ کا کرنا ایسا کہ جب ان کے دل میں یہ, ماں کے دل میں وہ, ماں اپنی بیٹے کی محبت میں مرتبہ عاشقی معشوقی چاہتی تھی, بیٹا اپنی ریاض و جد و جہد میں اللہ کے قرب کو دیکھ کر معشوقی مرتبہ نہیں چاہتا تھا, عاشقی چاہتا تھا. اللہ نے صدا بھیجی کہ عبد القادر تم ایک مرتبے میں نہیں ہے, تم کو مرتبہ عاشقی اور معشوقی دونوں عطا فرما دیے, دونوں عطا فرما دیے. جس کو دونوں مرتبے ملے ہو, ناز برداری کا بھی ہو, ناز اٹھانے کا بھی ہو, دونوں مرتبے ملے ہو, تو وہ کیوں نہ چور کو اٹھا کے جو چاہے کر دے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے اپنے محبوب کو کے لیے فرمایا نا کہ لوگوں یہ میرا محبوب ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ما آتاکم الرسول, جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو, انکار نہ کرو. فخذوہ لے لو, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے منع کر دیں, جس سے روک دیں, پھر اس پہ آگے قدم نہ بڑھانا. گویا مصطفیٰ جان رحمت سب کچھ دے سکتے تھے, تبھی تو اللہ نے کہا. اور تبھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام بتاؤ اس کے ذہن سے نکل رہا ہے, جو وضو کراتے تھے, حضرت ربیعہ سرکار کو وضو کرایا کرتے تھے اور ہمیشہ کراتے تھے. اور جب کوئی مستقل کام کرتا رہتا ہے, خدمت کرتا رہتا ہے, تو کبھی آقا کا, مالک کا جذبہ ایک دم سے بیدار ہوتا ہے, محبت سے وہ پوچھ بیٹھتا ہے کیا چاہیے تمہیں. حضرت ربیعہ ہمیشہ وضو کراتے تھے. ایک دن سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور فرمایا سل ما شئتا, اے ربیعہ مانگ لو جو کچھ تمہیں آج مانگنا ہو. جیسے ہی کہا تو ربیعہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ زمین کی چیز مانگنا ہے کہ اوپر کی چیزیں مانگنا ہے, آسمان کی چیزیں ماننا ہے, آخرت کی چیزیں ماننا ہے. وہ بھی جانتے تھے, سبحان اللہ, وہ بھی جانتے تھے مختار کائنات بنایا گیا ہے, ساری کائنات کے خزانے عطا کیے گئے, لہذا انہوں نے بھی بے درک کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے آپ کا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے ربیعہ تم کیا کر رہے ہو, جیسے آج کل لوگوں کو خیال ہے نا, ارے یہ دے سکتے وہ نہیں دے سکتے, یہ دے سکتے وہ نہیں دے سکتے. ارے یہاں دے, ایمان کی علامت کا مسئلہ ہے, جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی مضبوط جو ہے سوال ہوگا اور اس کا جواب بھی ملے گا. اور جب ایمان کمزور ہے تو وہیں سے ہوا نکل گئی تو ختم ہی معاملہ ہے نا. تو ایمان والے تھے, مانگ لیا. رسول اللہ نے کہا, یہ نہیں کہا کہ اے ربیعہ تم دنیا میں خدمت کرتے ہو, دنیا کی کوئی چیز مان لیتے ہیں. ہے سبحان اللہ, اس کے بعد مزہ آ جائے گا. سل ما شئتا, جو چاہو مانگو کہا تھا نا, جو چاہو مانگ لو. یا رسول اللہ آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے, تو یہاں پر اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں. ابا غیر ذالک, ارے یہ تو دے دیا, اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے. یہ نہیں, کوئی کچھ سوال نہیں, صرف اتنا سوال کرا, انہوں نے جواب دے دیا. جواب کے بعد جواب مل گیا, جنت کا ہم سفر بنا لیا. خالی ایسے نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ہو گیا, اب غیر ذالک, اے ربیعہ اور کچھ مانگنا ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ وقت زیادہ تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں, لیکن کچھ بعض لوگ نظر آ رہے تھے اس لیے بات آگے بڑھا دی. الحمدللہ یہ محفل ہے. آخری بات کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ اے لوگوں, جنت کی چاریوں سے
वाह वाह कुछ चुग लिया करो, हाँ हाँ चुग लिया करो। साहबा कुरान में कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत, जन्नत ऊपर है, जन्नत की क्यारी कहाँ है, जन्नत की बाग कहाँ है यहाँ दुनिया में जिससे हम, आप कह रहे हैं कुछ ले लिया करो, कुछ चुग लिया करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महफिलें जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है वह जन्नत के बागात में से है। वाह 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 सुभान अल्लाह। हम आप कितना आम समझते हैं इसको, बड़ी बड़ी महफिलों में जाना हम बहुत अपने आप को शानदार समझते हैं। अरे इसमें आके तो देखो, इसमें खाली ये नहीं है, शहंशाह, अभी आपने सुना था हफ्त तकलीम का बादशाह सिकंदर, वक्त नहीं है वरना बताता कि सिकंदर क्या चीज थे। बाज लोगों ने तो इनको नबी भी कहा है, लेकिन कोई दलील नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बहुत ताकतवर बनाया था, 7 मुल्कों के बादशाह थे। हफ्त तकलीम का मतलब यह है 7, जो जैसे एक मुल्क हिंदुस्तान हो जाए और ईरान हो जाए, ये हो जाए, ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, तो उनके 7 मुल्कों के बादशाह का नाम सिकंदर था। लेकिन सिकंदर को भी एक अल्लाह वाले ने कोई औकात नहीं दी। सुना ना आपने? क्यों? जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह से बड़ा कोई मालिक है? सिकंदर को बनाने वाला भी अल्लाह, और उस बंदे गरीब को जो अल्लाह के करीब हो चुका है उसका भी अल्लाह है। वाह वाह, अल्लाह ताला हमको आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी अपनी बात कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फातिहा तो हो गई, एक दावत भी मैं आपको दे रहा हूँ। और हमारे जो नौजवान तबका है उनको तो दावत के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी होगी। आने वाला 24 दिसंबर का दिन इंशाल्लाह बुध का दिन होगा, और 24 दिसंबर 2 रजबुल मुरज्जब होगी। उर्स शरीफ, उर्स मसूदी इंशाल्लाह जो हर साल होता है, वो यहीं ऊपर 9 बजे से पहले तो फजर बाद कुरान खानी होगी, उसके बाद 9 बजे से जो नात वगैरह मनकबत और उसके अलावा तकारीर का सिलसिला चलेगा। फिर फातिहा 10:30 11 तक करीब इंशाल्लाह इस इख्तिताम पजीर होगा। इस ऐसे वक्त में जो सादतों का वक्त होता है, आराज का टाइम ऐसा होता है कि इसमें फैज़ाने औलिया जिनके उर्स में हम आते हैं वो जारी और सारी रहता है। किस हिस्से में किस वक्त किसको क्या मिल जाए है, तो तशरीफ लाने की ज़हमत गवारा फरमाएंगे। और कुछ हमारे जो नौजवान हैं जैसे अपना काम पहले संभालते रहे हैं, इंशाल्लाह वैसे ही जिम्मेदारी से संभालेंगे। चौधरी साहब बहुत लेट आ रहे हैं, अब आइए आप जो है सलाम पढ़ लीजिए। कौन आया? मुस्तफ़ा